السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ زمانہ قدیم سے لوگوں کو ایسی باتیں سننے کا شوق رہا ہے جو عقلوں کو حیران کر دیں۔ مافوق الفطرت چیزیں جیسے جن، بھوت، چڑیلوں کے قصے، اس طرح کے واقعات اگر سچے ہوں تو لوگوں کی دلچسپی کا سامان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی جنوں کا ذکر آیا ہے اور حدیث پاک میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ آج میں آپ کو جنوں کے بارے میں ایک حدیث پاک سناؤں گا۔ یہ واقعہ کچھ طویل ہے مگر اس میں آپ کے لیے دلچسپی کا سامان اور درس عبرت بھی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ حدیث خرافہ زمانہ قدیم سے ضرب المثل کے لوگوں کی زبان پر جاری ہے۔ اہل عرب ہر ایک بے حقیقت اور جھوٹی بات کو حدیث خرافہ کہتے ہیں۔ خرافہ ایک شخص کا نام تھا جس نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا تھا، اور وہ واقعہ اس طرح ہے۔ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے واقعہ خرافہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ خرافہ پر رحم کرے، وہ ایک نیک آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے اپنا قصہ یوں بیان کیا تھا کہ ایک رات وہ اپنے کسی کام کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے 3 جن مل گئے جنہوں نے اسے پکڑ کر قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد ان تینوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ ایک نے کہا کہ مناسب یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس پر احسان کر کے اسے چھوڑ دو۔ دوسرے نے کہا نہیں، ہم اسے قتل کریں گے۔ تیسرے نے کہا قتل سے کیا فائدہ، ہم اسے اپنا غلام بنا کر رکھیں گے۔ غرض وہ تینوں اس کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے اور ہنوز کسی بات پر ان کی رائے متفق نہیں ہوئی تھی کہ اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا۔ سلام کے بعد اس نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم جن ہیں۔ اس آدمی نے کہا، تم جن ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہاں ہم جن ہیں، اور اس آدمی کو ہم نے قید کر لیا ہے، سو ہم اس کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ اسے کیا کریں۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں تو تم اس شخص میں مجھے بھی شریک کر لو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تو نے ہمیں کوئی عجیب واقعہ سنایا تو ہم ضرور اس آدمی میں تجھے اپنا ساجی کر لیں گے۔ اس نے کہا، تو سنو، میرا قصہ نہایت عجیب و غریب ہے۔ میں ایک بہت بڑا امیر اور مالدار آدمی تھا۔ اللہ نے ہر قسم کی دولت اور نعمت مجھے دی تھی، لیکن جب میری تقدیر بگڑی تو میری ساری دولت و ثروت جاتی رہی اور میں مقروض ہو گیا۔ جب قرض خواہوں نے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور میں ادا نہ کر سکا تو اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ راستے میں مجھے شدت سے پیاس لگی۔ میں ایک کنویں پر پہنچا اور پانی پینے کی غرض سے اس کے اندر اترا۔ کنویں کے اندر سے کسی شخص نے چلا کر کہا، خبردار، پانی نہ پینا۔ میں وہ آواز سن کر کنویں سے باہر نکل آیا اور پانی نہ پیا۔ اس کے بعد پیاس نے مجھ پر اور بھی غلبہ کیا۔ میں پھر کنویں میں اترا۔ اس شخص نے کنویں کے اندر سے پھر چلا کر کہا، خبردار، پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں پھر پانی پیے بغیر کنویں سے باہر نکل آیا۔ کنویں سے باہر آنے کے بعد پیاس نے مجھ پر اس طرح شدت سے غلبہ کیا کہ مجھ سے مطلق صبر نہ ہو سکا اور تیسری بار کنویں میں گیا۔ وہ اسی طرح چلایا، لیکن میں نے اس کے چلانے کی کچھ پرواہ نہ کی اور پانی پی لیا۔ جب میں نے پانی پی لیا تو اس نے کہا، یا خدایا، اگر وہ شخص مرد ہے تو اسے عورت کر دے، اور اگر عورت ہو تو اسے مرد کر دے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اسی وقت عورت بن گیا۔ اس کے بعد میں ایک شہر میں پہنچا۔ ایک شخص سے میں نے نکاح کیا۔ میں اس کی زوجیت میں رہنے لگا۔ اس کے نطفے سے میں نے 2 بچے جنے۔ ایک مدت کے بعد میں اپنے شہر کو واپس ہوا۔ اسی کنویں پر جس کا پانی پی کر میں عورت بن گیا تھا گزرا۔ چونکہ مجھے پیاس بڑی زور کی لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے پھر پانی پینے کی غرض سے اس کنویں میں اترا۔ جس طرح پہلی دفعہ چلانے والا چلایا تھا، اسی طرح اس دفعہ بھی چلایا، لیکن پیاس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس کا پانی پی لیا اور اس کے چلانے کی مطلق پرواہ نہ کی۔
اس نے جس طرح پہلے دعا کی تھی اس طرح اس مرتبہ بھی دعا کی، جس سے میں عورت سے مرد بن گیا اور اپنی اصلی حالت میں آ گیا جیسے پہلے تھا۔ پھر میں اپنے شہر میں آیا، وہاں میں نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کے بدن سے میرے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ سو اس وقت میرے 4 لڑکے ہیں، جن میں سے 2 میری پیٹھ سے ہیں اور 2 میرے پیٹ سے۔ اس کی یہ باتیں سن کر انہوں نے کہا، بے شک تیرا واقعہ عجیب ہے، تو اس آدمی میں ہمارا شریک ہے۔ ابھی وہ آپس میں مشورہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس سے ایک بیل گزرا جو ہوا کی طرح اڑا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ بیل ان کے پاس سے گزر گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہاتھ میں لاٹھی لیے ہانپتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے اور اس کا سانس چڑھا ہوا ہے۔ وہ شخص ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ دعا سلام کے بعد اس نے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے اپنا سارا قصہ جس طرح پہلے شخص سے بیان کیا تھا اس سے بھی بیان کر دیا۔ اس نے کہا، اگر میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ سناؤں تو تم مجھے بھی اس قیدی میں اپنے ساتھ شریک کر لو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تیرا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہوا تو ہم تجھے اس قیدی میں اپنا ساجی کر لیں گے۔ اس نے کہا، تو سنو۔ ہم 7 بھائی تھے اور ہمارا ایک چچا تھا جو بڑا مالدار تھا۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے چچا نے ایک بچھڑا پال رکھا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ بچھڑا چھوٹ گیا۔ اس نے ہم 7 بھائیوں سے کہا کہ تم میں سے جو اس بچھڑے کو لوٹا لائے گا اس سے میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور لنگوٹ کس کر اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے مجھے سانس چڑھ گیا۔ جس وقت میں اس بیل کے پیچھے ہوا تھا اس وقت میں 9 عمر لڑکا تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ سو نہ میں اس بیل تک پہنچا ہوں کہ اسے پکڑ کر روک لوں اور نہ یہ تھکتا ہے کہ کھڑا ہو جائے۔ اس سے یہ سن کر انہوں نے کہا، بے شک یہ واقعہ عجیب ہے، بیٹھ جا، تو ہمارا ساجی ہے۔ ابھی وہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شخص آیا جو گھوڑی پر سوار تھا۔ اس کے پیچھے اس کا غلام تھا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے بھی پہلے دونوں شخصوں کی طرح انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ علیک سلیک کے بعد اس نے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ جب وہ ان کا قصہ سن چکا تو اس نے کہا، اگر میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب اور غریب واقعہ سناؤں تو تم اپنے ساتھ مجھے بھی اس قیدی میں شریک کر لو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اگر تیری بات عجیب ہوئی تو ہم تجھے اس قیدی میں بڑی خوشی سے اپنے ساتھ شریک کر لیں گے۔ اس نے کہا، تو سنو، میری ایک خبیث اور بدکار ماں تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گھوڑی سے جس پر وہ سوار تھا کہا، اسی طرح ہے نا؟ گھوڑی نے اپنے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ پھر اس گھوڑے کی طرف جس پر اس کا غلام سوار تھا اشارہ کر کے کہا، میں نے اس بدکار کو اپنے اس غلام کے ساتھ معتم کرتے دیکھا اور گھوڑے سے پوچھا کہ میں سچ کہتا ہوں نا؟ گھوڑے نے اپنے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، میں نے اپنے غلام کو ایک دن کسی کام سے بھیجا، اس بدکار نے اس کو اپنے پاس روک لیا۔ اس درمیان میں مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں، گویا وہ بدبخت عورت بڑے زور سے چلائی اور ایک چوہا برآمد ہوا۔ اس نے اس چوہے سے کہا کہ سجدہ کر۔ چوہے نے اسے سجدہ کیا۔ پھر کہا، قریب ہو۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ پھر کہا، غائب ہو جا۔ چنانچہ وہ غائب ہو گیا۔ پھر اس نے چکی منگا کر ایک پیالہ ستو پیسے، انہیں کوٹ کر غلام کے پاس لائی اور اس سے کہا، یہ ستو اپنے آقا کے پاس لے جا۔ چنانچہ وہ ستو لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے اس کے پینے میں ان دونوں سے ہیلے حوالے کیے اور حکمت عملی سے وہ پیالہ انہی دونوں کو پلا دیا۔ ستو پیتے ہی وہ عورت گھوڑی بن گئی اور وہ غلام گھوڑا۔ چنانچہ وہ دونوں یہیں موجود ہیں۔ گھوڑی پر میں سوار ہوں اور گھوڑے پر میرا غلام۔ یہ بیان کر کے اس نے گھوڑی اور گھوڑے سے کہا، جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح ہے نا؟ گھوڑی اور گھوڑے دونوں نے اپنے سر کے اشارے سے کہا، ہاں۔ جب وہ اس کا یہ قصہ سن چکے تو انہوں نے کہا، جتنی باتیں آج تک ہم نے سنی ہیں، بے شک یہ باتیں ان سب سے زیادہ عجیب و غریب ہیں۔ پھر اس سے کہا کہ تو اس قیدی میں ہمارا شریک ہے۔ اس کے بعد ان سب کی رائے خرافہ کے آزاد کرنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے خرافہ کو آزاد کر دیا۔ خرافہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے اس نے یہ قصہ بیان کیا۔ کسی بھی معتبر کتاب سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرافہ کے واقعے کی نسبت کیا رائے قائم کی،
لیکن چونکہ خرافہ کی یہ حکایت قیاس سے باہر تھی، اس لیے تمام عربوں نے اس حدیث کی تکذیب کی اور اسے جھٹلایا، اور ہر ایک جھوٹی اور ناممکن و محال بات کو خرافہ کی طرف منسوب کرنے لگے۔